آپ نے مذاق بنائے ہوئے یہ بہت بہادر لوگوں کا ملک ہے. یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دو کہ آپ بندوق کی زور پہ تم لوگوں کو دبا سکو گے, تم لوگوں کی زبان بند کر سکو گے. یہ غلط فہمی نکال لے آؤ. یہ بہت 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 بہادر لوگوں کا ملک ہے, بلوچوں کا ملک ہے, پٹھانوں کا ملک ہے, ہزاروں کا ملک ہے, ہمارے بھائی سیکٹرز کا ملک ہے. اگر کوئی مرد کا سمجھتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے تو یہ گز, یہ میدان ہے. آؤ بند کرو یہ مقصودہ لاشیں, بند کرو یہ مقصودہ لاشیں. اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہم نے تو جتنا نقصان اٹھانا تھا ہم نے اٹھا لیا. ایک ایک دن میں آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو ہم نے شہید کیا. ہمارے سامنے ہمارے بھائیوں کی لاشیں تھیں, مگر ہم نے اپنے ذہن میں رکھا تھا آپ ایک ماریں گے ہم اس کے مقابلے میں 10 لوگ پیدا کریں گے. آج آپ آئیں, صبح آپ آئیں, انہی شہداء کے ریفرنس سے صبح آپ آئیں ہائی کورٹ میں, آپ آئیں دیکھیں ہر طرف آپ کو کالا کوٹ کالی ٹائی نظر آئے گی. اور وہ کالا کوٹ کالی ٹائی وہی سوچ ہے جو ان شہیدوں کی سوچ ہے. یہ لوگ تھے, یہ ایسے ایسے لوگ تھے, خدا کی قسم اس میں ساری رات اگر میں بات کرتا رہوں, ساری رات اگر میں ان کی قصے, ان کی یادیں آپ لوگوں کو سناتا رہوں تو یہ پنڈال سننے کے لیے تیار ہوگا اور یہ رات سنتی رہے گی. یادیں زندہ لوگوں کی ہوتی ہیں. آدمی تو ہم نے بہت دیکھے, آیا پیدا ہوا گیا مر گیا کسی کو یاد نہیں, مگر جو لوگ زندہ ہوتے ہیں ساری زندگی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. یہ ہمارے یار ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ہم ان کو یاد کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ساری رات میں آپ کو ان کے قصے اور ان کے یادگار واقعات سناؤں, رات ختم ہو جائے گی واقعات. اس کا مطلب یہ زندہ لوگ ہیں. مردے کو کوئی یاد نہیں کرتا, مردے شخص کو کوئی یاد نہیں کرتا, ساتھ کا ہمسایہ بھی اس کو بھول جاتا. آج ساری دنیا میں لوگ ان کو شہدائے 8 اگست کو یاد رکھتے. مت کرو. اس ملک میں وکلا ایک بہت بڑی طاقت ہے, مانو میری بات, بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت ہے. سیاسی جماعتوں سے بھی بڑی طاقت ہے, میں واضح انداز میں کہتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے الیکشنز میں, ہمارے انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے. میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں اور ذمہ داری سے کہتا ہوں اور ایک دکھ کے ساتھ کہتا ہوں, اور کہنا چاہیے مجھے. بلوچستان کی داستان بڑی دل خراش ہے, بلوچستان کی داستان بڑی دل خراش ہے. جو شخص بھی ملا ہے وہ ایک زندہ لاش ہے. میں سب سے پہلے تو آج کے اس تعزیتی ریفرنس کے حوالے سے منعقدہ اپنے جو شہداء وکلا برادران ہیں, ہمارے دوست بھائی عزیز, ہمارے معاشرے کی جو قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرنے والی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے ان شہید وکلا کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں, خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ان کی اس قربانی پر میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اب میں موجود نہیں ہیں. انہوں نے اس معاشرے میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جو جدوجہد کی, جو محنت, جو یہاں پر تکلیف اور مشکلات سے وہ گزرے, وہ سب کچھ ابھی تک ہمارے معاشرے میں, ہمارے ماحول میں, ہمارے دل میں اور ہمارے دماغ میں زندہ ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سب سے پہلے شہید باز محمد کاکڑ فاؤنڈیشن کے محترم اپنے بھائی لال محمد کاکڑ صاحب کو, اخنزادہ صاحب کو, ان کے ٹیم کے ممبران کو, کاکڑ صاحب کی بالخصوص فیملی کے ممبران کو,
کہ انہوں نے شہدا کے مشن کو، صرف شہید باز محمد کے مشن کو نہیں بلکہ شہدا کے مشن کو جس خوبصورتی کے ساتھ، جس وقار کے ساتھ، جس وجہ کے ساتھ بلوچستان میں ابھی تک زندہ رکھا ہے، وہ داد تحسین کے مستحق ہیں۔ آج تو یہ ہونا چاہیے تھا، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، میرے خیال 4 لائنیں ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کتنے شہدا ہیں؟ یہ صرف 64 شہدا نہیں ہیں بلوچستان کے، یہ بلوچستان کے 3200 سال ہیں۔ آپ اگر ان کو گہرائی سے، بینائی سے، دل سے، دماغ سے اور حقیقت سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھ لیں کہ بلوچستان کے 3200 سال ہیں۔ ان میں سے ہر شخص کی زندگی 50 سے 55 سال، 50 سال ایوریج لگا لیں۔ ان میں ایسا بھی شہزادے تھے، ان میں ایسے قابل اور تجربہ کار وکلا تھے جو بلوچستان کا سرمایہ تھے، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ یہ ان کا 50 سال ہر کسی کی ایوریج عمر لگا لیں، 64 پہ اس کو ضرب دے دیں، آپ کو نکل آئے گا کہ بلوچستان کے 3200 سال بلوچستان سے چھینے گئے ہیں۔ اگر ایک باز محمد کاکڑ لے جاتے، شاید ہم لال محمد کاکڑ کو، علی احمد کاکڑ کو کسی کو اس کی جگہ پر تیار کر لیتے۔ لیکن جب آپ کے معاشرے سے بڑے منظم طریقے سے آپ کے ہزاروں سال لوٹ لیے جائیں تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں میسیکر، اس کو کہتے ہیں جینوسائیڈ، اس کو کہتے ہیں وائپ آؤٹ۔ یقیناً ہم آج جمع ہیں، ہمیں سب کو دکھ ہے، ہمارے سماج کے اہم ترین لوگ ہم سے جدا ہوئے، ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا اور ہم آج یہاں جمع ہیں۔ کل بھی کئی پروگرام ہو گئے، کئی اخبارات میں خبر لگیں گے، مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آج ہم اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنے کردار کو پیش نہ کریں؟ کیا یہ ہم آج اپنے آپ کو، اپنے ضمیر، اپنے تاریخ، اپنے سماج کی عدالت میں پیش نہ کریں کہ 8 اگست یا 8 اگست کے علاوہ اس قسم کے واقعات ہوئے؟ کیا اس کا تدارک ہوا؟ کیا سوسائٹی نے ایسے حالات کریٹ کیے، اس اسٹیٹس کو توڑا، اس فرنٹ لائن اسٹیٹ کے پالیسیز کو توڑنے میں اپنا کردار ادا کیا، یا پھر اجتماعات کر کے پھر اپنے گھر چلے گئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس اسٹیٹس کو، اس فرنٹ لائن اسٹیٹ کے پالیسیز کو روکنے میں ہم نے کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا۔ سردار صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وکلا بیٹھے ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے تو ہم ذہنی اسٹیٹس کو توڑیں، ہم اپنے ذہن میں جو اسٹیٹس کو ہے اس کو توڑیں، ہم ایک سیولائزڈ سوسائٹی کی طرف جائیں۔ ہم ماڈرن بننے کا کوشش کرتے ہیں، سیولائز بننے کا ہم نے کبھی کوشش نہیں کی۔ ہم سب کوشش کرتے ہیں ہمارے لباس میں ماڈرنزم، ہمارے خوراک میں ماڈرنزم، مگر ہمارے زندگی میں کوئی تہذیب اور سیولائزڈ طریقے کو ہم بھول گئے ہیں۔ لوگوں کی اصل نمائندے اسمبلیوں پہ نہیں جائیں گے، یہاں پہ آئین کی حکمرانی نہیں ہوگا، یہاں پہ پارلیمان بالادست نہیں ہوگا، یہاں پہ پریس آزاد نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسی طرح زندگی گزارتے رہیں گے۔ اور دوسری بات کہ اس ملک کی پیراڈائم کو شفٹ ہونے کی سخت ضرورت ہے، کہ اس ملک کی پیراڈائم جب تک آپ ایک سیکورٹی اسٹیٹ سے ویلفیئر اسٹیٹ پہ شفٹ نہیں کریں گے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیوں کا یقیناً ذمہ داری زیادہ بنتا ہے۔ اور میں آج اس شہداء کے آج کے اس سیمینار کے حوالے سے میں تمام قوم دوست، وطن دوست، جمہوری طاقتوں کو، جمہوری قوتوں کو اور وکلا برادری کو یہ میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اگر اس ملک کی زاویے کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو آؤ اس ملک میں آئین کی حکمرانی کے لیے، اس ملک میں پارلیمان کی بالادستی کے لیے، اس ملک میں عدلیہ کی آزادی کے لیے، اس ملک میں پریس کی آزادی کے لیے ہم اپنی بھرپور کوشش کریں، اور اس کوشش میں عوام کی حق کی حکمرانی عوام کو دیں۔ جب تک آپ عوام کی حق کی حکمرانی نہیں دو گے تو شاید
शायद इस मुल्क का जाविया ठीक नहीं होगा। मुझे दोस्तों ने पर्ची भी दिया। मैं आखिर में एक दफ़ा फिर लाल मोहम्मद साहब का, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस शोहदा के, आज इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और आप दोस्तों से बात हुआ। मैं वकला बिरादरी जो बाहर से आई हुई, एक दफ़ा फिर मैं उनको बलूचिस्तान में वेलकम कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। के दौरान हमसे सबसे हमारे सबकी गलतियाँ इसमें है, और सबसे बड़ी गलती हमारी ये हुई, तमाम इज्तिमाई गलती जो हमने की, कि जैसे कि सरदार साहब ने जिक्र कर दिया कि इस मुल्क में जो लाखों इंसान शहीद हो चुके आज़ादी के दौरान, लाखों औरतें बेवा हो गए, लाखों बच्चे यतीम हो चुके हैं, लेकिन इसमें एस्टेब्लिशमेंट का किरदार कहाँ से आई? हमारे मुकाबला तो इनके साथ है। हमारे लोग तो इनसे लड़ते लड़ते ये सरजमीन को आज़ाद कर दिया, और एक अजीम मकसद के लिए। और हमें ये नारा दिया गया था, और इस बुनियाद पर लाखों लोगों ने वो कुर्बानियाँ दे दी कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बुनियाद पे तो उन्होंने कुर्बानियाँ दे दिए, और कौम के साथ ये वादा भी किया गया था कि पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे, एक ऐसे बेहतर माशी और इस्तेहकाम लाएंगे कि पाकिस्तान के वासी, यहाँ के रहने वाले एक आज़ाद और हुर इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन किधर गया वो नारे, और किधर गया वो हुक्मरानी जिस हुक्मरानी के लिए दावे कर रहे थे कि यहाँ आवाम की हुक्मरानी होगी, और आवाम बेचारे पीछे रह गए। और अक्सर हिस्सा इस मुल्क के पैदाइश का अक्सर हिस्सा हमारे ऊपर उन लोगों ने हुक्मरानी की जो इस मुल्क के बनाने में किरदार को तो छोड़ दें, बल्कि इस मुल्क में न बनाने का उनका रोल था, और हमारे मुकाबले में थे, आवाम के मुकाबले में थे। कुछ खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी, कुछ सत्रों के ज़रिए, कुछ अल्फाज के ज़रिए। बउनवान शोहदाए कोयटा के नाम, कहाँ से तुझे ढूंढ लाऊं, मेरे हम नवाओ, मेरे गम गुसारो, मेरी ज़िंदगी के रौनक, मेरे शहर के शाहकारो, कहाँ से ढूंढ लाऊं मैं तेरा लहू, बिन तेरे बहुत उदास है ये शहर, तुम्ही से तो थी हमारी मजलिसें, इन मजलिसों के रंग, उन्हीं गुल जरीनों के संग, दाऊद बिलालो नसीर, नहीं कोई तेरा नज़ीर, नज़ीर मिलती नहीं मुझे काहिरो वज़ीर की, थे बाज मोहम्मद मेरे रहनुमा, मेरे हमनवा, ए मेरे शहबाजों कहाँ से ढूंढ लाऊं मैं तेरा लहू। हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, फूल अब भी न खिलते तो कयामत होती। थैंक यू।